یہ جو ریشم کا کیڑا ہے، توت کے جو پتے ہیں یہ اس کی بڑی پسندیدہ غذا ہے، اس کو یہ کھلاتے ہیں۔ اس میں پتہ ہے آپ کو لیس بھی ہوتی ہے، وہ جتنا کھاتا ہے اتنی پھر ریشم پیدا کرتا ہے، تو وہ اس کو سونے نہیں دیتے، لائٹیں جلا کے رکھتے ہیں تاکہ وہ لگا رہے اپنے کام میں، اور وہ لگا رہتا ہے، اپنے گرد وہ بنتا ہے، یہ ریشم خارج کرتا ہے مادہ اور اپنے گرد اس کا ہٹ بناتا رہتا ہے شکل۔ لیکن ہوتا یہ ہے کہ وہ بناتے 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 اپنا ایگزٹ بھی بن دیتا ہے، بند کر دیتا اس کو۔ جب ایگزٹ بند کر دیتا ظاہر ہے پھر کھانے کے کوئی چانسز نہیں رہتے اس کے، تو اور ریشم بنانے کے چانسز بھی نہیں رہتے، تو وہ جیسے یہ آپ کھائیں زیتون تو اس کی جو گٹلی ہوتی ہے اس ٹائپ کی اس کی گٹلیاں بن جاتی ہیں، ان گٹلیوں کو پھر وہ اٹھا لیتے ہیں اور پھر اس کو پہلے دھوپ میں رکھ دیتے ہیں تاکہ اندر مر جائے، اس کے بعد اس کو ابالتے ہیں گرم پانی میں اور پھر اس کو کھولتے ہیں، ان گٹلیوں کو، وہ ریشم کو کھولتے ہیں۔ تو وہ ریشم کے کیڑے کی طرح ہم لوگ دنیا بننا شروع کرتے اور بنتے 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 اپنا ایگزٹ بھی بند کر دیتے، حلال حرام کی تمیز کھو دیتے ہیں، جائز ناجائز ہمیں یاد کو نہیں ہوتا، اور مخرج بند ہو جاتا ہے۔ اب یہ مخرج کھلا رہے، رب کے ساتھ بندے کا رابطہ رہے، نیٹ ورک پول برقرار رہے، سگنلز بحال رہیں، یہ علاج ہے اس دنیا کے سائیڈ ایفیکٹ سے نکلنے کا۔ اور یہ اس کی طرف ہماری توجہ نہیں ہے۔ ہم نے اگر اللہ کا ذکر کرنا بھی ہے، اپنے اپنے کنسپٹس ہوتے ہیں، اور چونکہ بچپن سے ہمارے اندر یہ چیز ڈال دی گئی ہے، ہم طے کر لیتے ہیں کہ ہم نے اتنا ذکر کرنا ہے، اتنی تسبیحات کرنی ہے، اور ہم وہ بیٹھ کے اکیلے میں اور پوری کر لیتے ہیں۔ نہ بھی ہو تو ہم ٹیکسی بھی چلا رہے ہوں تو ساتھ میں تسبیح ہاتھ میں ہوتی ہے، وہ چل رہا ہوتا ہے۔ گیئر بدلی کرنا یا پیسے واپس دینے سواری کو تو ہم انگوٹھا رکھ لیتے ہیں وہاں پہ کہ کوئی دانا ادھر ادھر نہ ہو جائے، حساب کتاب گڑبڑ نہ ہو جائے۔ ہمارے یہاں اس کا نام ذکر، اتنی دفعہ استغفار کرنا ہے، اتنی دفعہ سبحان اللہ کہنا ہے، اتنی دفعہ الحمدللہ کہنا ہے، اتنی دفعہ فلاں کرنا۔ یہ نہیں، جو یاد رب کہتا ہے وہ کوئی اور چیز، وہ یاد کبھی بند نہیں ہوتی، اس کا ٹکر چلتا رہتا۔ آپ کسی سے باتیں کر رہے ہو، آپ تجارت کر رہے ہیں، ناپ رہے ہیں، تول رہے ہیں، بول رہے ہیں، عدل کر رہے ہیں، دفتر میں بیٹھے ہیں، وہ والی محبت۔ یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، وہ کھڑے ہوں، بیٹھے ہوں، لیٹے ہوں، وہ اللہ کی یاد میں رہتے ہیں۔ صرف اذان ہو تو نہیں، یہ بھی ایک قسم ہے نا کہ اذان ہوئی یاد آ گیا نماز پڑھنی ہے، گئے جا کے نماز پڑھ کے، اور پھر بھول کے سیڑھیوں سے اترتے ہی سگنل جواب دے گئے، پھر اب ہماری مرضی چلے گی، اب خدا یاد نہیں آتا، جھوٹ بولتے ہو خدا یاد نہیں آتا، کم تولتے ہو خدا نہیں یاد آتا، دودھ میں پانی ملاتے ہوئے، دوائیوں میں مکس کرتے ہوئے، سب کچھ خدا یاد ہی نہیں آتا۔ اور ابھی وضو میں ہوتے ہیں، ہمیں یہ یاد ہے کہ وضو ٹوٹا نہیں ہے، اسی وضو میں جا کے ہم نے عصر کی نماز بھی پڑھنی اور مغرب کی نماز بھی پڑھنی، یہ یاد ہے، ایک یہ یاد ہے، بہت بڑا دھوکہ ہی مغالطہ ہے۔ خدا کی یاد ہو تو یہ کام ہوتے نہیں ہیں، خدا یاد ہو تو اللہ پاک فرماتا ذکر اللہ فاذا ہم یبصرون، انہیں اللہ یاد آ جاتا ہے تو پھر وہ دیکھنا شروع ہو جاتے ہیں۔ یہی وہ دیکھنا ہے، یہی وہ بصیرت ہے جو قیامت کے دن حشر کے میدان میں کام کرے گی۔ جنہیں رب یاد ہوگا وہاں بھی ان کا سگنل بحال ہوگا، سب انہیں نظر آ رہا ہوگا۔ جنہیں دنیا میں یاد نہ رہا وہاں وہ صاحب بصارت پیدا نہیں ہوں گے، اندھے اٹھیں گے۔ جس نے ہمیں ہماری یاد سے روگردانی کر لیا، ہمیں بھول گیا، ہم اس کی معیشت کو تنگ کر دیں گے، معیشتاً ضنکا۔ اس سے مطلب یہ نہیں کہ تھوڑے پیسے ہوں گے، بعض دفعہ زیادہ اللہ کو یاد کرنے والے غریب ہوتے ہیں، اس سے مراد ہے پیسے بے شک زیادہ ہوں، معیشت تنگ رہے گی، کہیں پھنسے ہوں گے، ٹینشن ہوگی، اگلا دے گا نہیں، ادھر بلڈ پریشر ہائی ہو رہا ہے، ہائپر ٹینشن ہے، گالیاں ہیں، جتنی زیادہ ہوگی اتنی خلش زیادہ ہوگی، اتنے مصائب زیادہ ہوں گے، اتنی بیماریاں زیادہ ہوں گی، دوڑ لگی رہے گی، ایک ہاتھ آگے ایک ہاتھ پیچھے۔ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، اور قیامت کے دن ہم اسے اندھا اٹھائیں گے۔ یہ ذکر اللہ پاک نے دو جگہ کیا، وَمَنْ كَانَ فِي هَٰذِهِ أَعْمَى فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَى وَأَضَلُّ سَبِيلًا، جس نے دنیا اندھوں کی طرح گزاری، حلال حرام کی کوئی تمیز نہیں کی، وہ قیامت کے دن اس سے زیادہ اندھا ہوگا اور لوگوں کے پاؤں کے نیچے رول رہا ہوگا۔ جس طرح رش میں
کوئی اندھا پھنسا ہوا تو آپ کو اچھی طرح پتہ کیا ہوتا ہے، اس میں آنکھوں والوں کا حال جو ہوتا ہے وہ آپ کو پتہ ہے، تو اندھے کا کیا حشر ہوگا۔ قال رب لم حشرتنی اعمی وقد كنت بصیرا، اللہ تو نے مجھے اندھا کیوں پیدا کیا جبکہ میں تو دیکھتا تھا دنیا میں، میری آنکھیں کدھر گئیں؟ وقد كنت بصیرا قال كذلك اتتك آیاتنا فنسیتها وكذلك اليوم تنسى، اسی طرح میری آیات تمہارے پاس آتی تھیں، آئی تھیں اور تو ان کو بھول گیا تھا، آج ہم تمہیں بھول گئے، اب ان آنکھوں کا تو نے کیا کرنا ہے؟ مسئلہ تو یہی ہے۔ بندہ پوچھتا ہے کہ جی وہ پی آئی والا کاؤنٹر کیا کہ بھائی صاحب فلائٹ تے اڑ گئی ہے، ان کاؤنٹر نو تسی جا کے چٹنا ہے، اب کیا کرو گے ان آنکھوں کو؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں ایک بندہ دوسرے بندے کے پیچھے لگا ہوا تھا مارنے کے لیے، وہ بھاگ رہا تھا، آگے سے ایک بندہ آ رہا تھا، تو اس نے جو پیچھے بھاگ رہا تھا کہا پکڑو اس کو ذرا پکڑو، اس نے کہا خدا کے لیے مجھے پکڑو مت، یہ مجھے مار دے گا۔ ایک بندہ گلی میں کھڑا تھا جو یہ سارا تماشا دیکھ رہا تھا، خیر اس نے پکڑ لیا، ہم درد بن کے پتہ نہیں جیب کاٹ کے بھاگا، چوری کر کے بھاگا، کیا کر کے بھاگا، اس نے پکڑ لیا، اس آنے والے نے پیچھے اس کو مار دی، کیس پیش ہوا، وہ بندہ جو گلی میں کھڑا تھا وہ بطور گواہ بھی پیش ہوا کہ یہ واقعہ ہوا ہے میرے سامنے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جس نے قتل کیا اس کو قتل کر دو، جس نے پکڑا تھا اس کو قید کر دو، اور جس نے دیکھا تھا اور چھڑایا نہیں تھا اس کی آنکھیں نکال دو۔ اب ان آنکھوں کا کیا کرنا؟ جب یہ آنکھیں کوئی کام نہیں کرتی تو پھر ان کا کیا کرنا ہے؟ نکال دو اس کی آنکھیں۔ تو دنیا میں دیکھتا رہا، ظلم دیکھتا رہا، تیرے پڑوس میں ہوتا رہا، تیرے اندر اتنا ہی حمیت نہیں تھی کہ تو حق کی بات کرتا، تو کسی کو ظلم سے روکتا، تو کسی مظلوم کی مدد کرتا۔ اب تو یہاں یہ سارا سلسلہ نہیں ہے تو اب ان آنکھوں سے بنٹے کھیلنے ہیں، یہاں کیا کرنا ہے؟ یہ جتنی صلاحیتیں، یہ جتنا جو کچھ ہمارے پاس مال و دولت ہے، یہ یہاں کا کھیل ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے اگر یہ دنیا اور مثلہا اسی جیسا اور بھی ہو، اور وہ سارا سونا ہو، یہ زمین پوری سونے کا گولا بن جائے، اور اس کے ساتھ اتنا اور بھی ہو، لفتدوا بہ من سوء العذاب یوم القیامہ، یہ فدیے میں دے دے قیامت کے دن عذاب سے بچنے کے لیے۔ آج ایک درم بندے کو جہنم سے بچا لیتا نہیں دے، اس وقت یہ ثواب دینے کی کوشش کریں گے، قبول نہیں کیا جائے۔ یہ سارا دنیا کا کھیل۔ آج آپ کے اندر طاقت ہے، یہ طاقت اگر کسی مظلوم کے کام نہیں آتی ہے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ ہر چیز کی ایک زکوٰۃ ہے، آپ کے پاس فن ہے، اس فن کی زکوٰۃ ہے، جوانی ہے، جوانی کی زکوٰۃ ہے، کسی بوڑھے کو سرگ پار کروا دو یار، کوئی پھنسا ہوا ہے اس کو اس کی مدد کر دو، کوئی ظلم کر رہا ہے اس کا ہاتھ پکڑو۔ تو رب کی جو یاد ہے وہ یہ کام، برے کام ہونے نہیں دیتی، وہ پٹی چلتی رہتی ہے، اس کی وہ رب کے ساتھ ملا رہا ہے۔ اس لیے کہا کہ تم مجھے یاد کیا کرو میں تمہیں یاد کروں گا، تم مجھے یاد رکھو میں تمہیں یاد رکھوں۔ احفظ اللہ یحفظ کا، تو اللہ کا خیال رکھ اللہ تیرا خیال رکھے گا، تو اللہ کی حدوں کی حفاظت کر، اللہ پاک تیرے معاملات کی حفاظت کرے گا، تجھے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ جس کا نگران رب ہو، جس کے معاملات کا کوآرڈینیٹر رب ہو، وہ نگرانی کر رہا ہو، اس کو نقصان ہو سکتا نہیں، لیکن اس سے پہلے تمہیں اللہ کی حدوں کا خیال رکھنا پڑے گا۔ فَاذْكُرُونِی، یاد کی کوئی حیت نہیں ہے کہ لازم اپنے اوپر پرنا ڈالنا ایک جگہ بیٹھ کے اور پھر جناب علی اس طرح کرنی اور یہ کرنی، نہیں، یاد تو یاد ہوتی ہے۔ آپ کو پتہ ہے جب آپ کو کسی سے محبت ہوتی ہے، یہ جو محبت ہے مجازی، اصل میں یہ رکھی اسی لیے گئی ہے کہ قیامت کے دن تم یہ نہ کہو کہ اللہ پاک تجھے مجھ سے محبت نہیں تھی، اور بندہ کہ اللہ پاک مجھے پتہ ہی نہیں، میں تو اتنا سادہ ہوں مجھے پتہ ہی نہیں محبت کس کو کہتے ہیں۔ سب کو یہ اسی لیے ہوتی ہے، یہ ہارمونل چینجز جب ہوتی ہیں تو یہ سب اس میں مبتلا ہو جاتے، بد صورت سے بد صورت آدمی بھی ایک وقت تک ہے اپنے آپ کو وہ ہیرو سمجھتا، کسی کا ہیرو ہوتا ہے۔ کیوں؟ قیامت کے دن اسے آئینہ دکھایا جا سکے کہ دیکھ اس سے تجھے محبت تھی نا، تو کبھی اس کو بھولا ہے؟ تو کپڑے استری کرتے ہوئے یہ تمہیں یاد ہوتا تھا، ضروری نہیں مسجد میں یاد ہے، بازار میں بھی تمہیں یاد ہوتا تھا، اسکول میں بھی تمہیں یاد ہوتا تھا، کتاب پڑھتے ہوئے تمہیں یاد ہوتا تھا، پیپر دیتے ہوئے، تو کبھی بھولے اس کو؟ مجھے کیسے بھول گئے تم؟ محبت نہیں تھی نا۔ ہم کہتے ہیں تسبیحات پڑھ کے یہ لو سرکار وہ 300 تسبیحات کڈو جنت چابی کڈو، یہ نہیں، یہ محبت نہیں ہے، یہ تو بنیے والا حساب ہے، یہ تو مطلب پرستی ہے۔ اس طرح تو بیٹا بھی اگر کرے تو انسان کو غصہ آ جاتا ہے، حالانکہ ہم نے اس کو تخلیق نہیں کیا، ہم سبب بنے ہیں کہ بچہ لا کے آپ کے ہاتھ پہ پانی کا گلاس رکھے اور کہ کڈو روپیہ جی، کیا دل کرتا ہے آپ کا؟ وہ پانی دینا تیرا فرض بنتا تھا، میں تیرا باپ ہوں،
جو آپ نے دیا وہ انعام کے طور پہ ایک دفعہ اسے دے دیا، اس کی عادت ہی خراب ہو گئی۔ آپ نے تو انعام دیا تھا، وہ پانی دینے کی قیمت نہیں دی تھی، اس نے کہا بھائی موج ہو گئی، جدو بابے نو ترے لگے پیسے کڈو۔ رب تمہیں جنت دے رہا ہے، انعام میں دے رہا، قیمت نہیں ہے۔ ان نمازوں کی قیمت جنت نہیں ہے جو ہم پڑھتے، رب تو انعام دے رہا ہے تمہیں، اور تم سچی مچی اسی کے پیچھے لگ گئے ہو۔ جو یہ مانگیں گے انہیں کہے گا پہلے اپنی نماز دیکھ تو لو سرکار، یہ تم بنیاں چن رہے تھے سجدے میں، اب مجھے تم یاد کر رہے تھے، یہ تم فیصلہ کر رہے تھے کس مارکیٹ میں جانا ہے شاپنگ کے لیے، تم فیصلہ کر رہے تھے پیٹرول کس پیٹرول پمپ سے لینا ہے، جاتے ہوئے لینا ہے آتے ہوئے لینا ہے۔ جنت کیسی؟ میں تو تمہیں پوری نماز میں یاد کوئی نہیں تھا۔ عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے سے کہا کہ عشاء کی نماز کے بعد بندے جو ہے وہ نمازی لے آنا وصیت لکھوانی۔ بچہ گیا، کچھ 4-5 نمازی لے گئے، تو انہوں نے کہا بس اتنے نمازی مسجد میں ہیں؟ انہوں نے کہا بس نمازی تو یہی تھے، باقی تو بس ایویں ہی آئے ہوئے تھے۔ انہوں نے نمازیوں سے پوچھا کہ امام صاحب نے پہلی رکعت میں کون سی سورت پڑھی تھی، دوسری میں کون سی پڑھی تھی؟ جن کو تو یاد تھا ان کو وہ ساتھ لے گئے، جن کو یاد نہیں تھا وہ اپنے اونٹوں کا حساب لگا رہے تھے، ان کو انہوں نے چھوڑ دیا۔ تو انہوں نے کہا بس نمازی تو یہی مجھے ملے ہیں، باقی تو اپنے حساب کتاب کر رہے تھے۔ تو جو اپنی عبادت کے عوض رب سے جنت مانگے گا، اللہ اس کی پھر کوالٹی دکھائے گا۔ یہ